نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ اللہ تعالیٰ سورہ معود میں فرماتا ہے کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، تو ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ اس سے مراد منافقین ہے کہ جب وہ لوگ تنہا ہوتے ہیں تو نماز نہیں پڑھتے ہیں، کیونکہ وہ اس کے فرض ہونے کا اعتقاد نہیں رکھتے، اور جب وہ لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں تو نمازی بنتے ہیں، اپنے آپ کو نمازی ظاہر کرتے اور انہیں دکھانے کے لیے اٹھ بیٹھ لیتے ہیں۔ حقیقت میں یہ لوگ نماز سے غافل ہیں۔ نماز سے غفلت کی چند صورتیں یہ بھی ہیں، جیسے پابندی سے نماز نہ پڑھنا، صحیح وقت پر نہ پڑھنا، فرائض اور واجبات کو صحیح طریقے سے ادا نہ کرنا، شرعی عذر کے بغیر جماعت سے نماز نہ پڑھنا، نماز کی پرواہ نہ کرنا، تنہائی میں قضا کر دینا اور لوگوں کے سامنے پڑھ لینا وغیرہ، یہ سب صورتیں وعید میں داخل ہیں۔ جبکہ شوق سے نہ پڑھنا، سمجھ بوجھ کر ادا نہ کرنا، توجہ سے نہ پڑھنا، نماز کے دوران دیگر کاموں کے بارے میں سوچ بچار کرنے لگ جانا، یا شیطان کے وسوسوں کو قبول کر لینا، یہ بھی نماز سے غفلت میں داخل ہے، لیکن یہ صورتیں اس وعید میں داخل نہیں جو اس آیت میں بیان ہوئی ہیں۔ الذین هم یراؤون، اور وہ دکھاوا کرتے ہیں، یعنی منافقین فرائض کی ادائیگی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ احادیث میں ریاکاری کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ مسیح الدجال کا ذکر کر رہے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، میں تمہیں ایسی چیز کی خبر نہ دوں جس کا مسیح و دجال سے بھی زیادہ میرے نزدیک تم پر خوف ہے۔ ہم نے عرض کی، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے ارشاد فرمایا، وہ شرک خفی ہے۔ آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس وجہ سے طویل کرتا ہے کہ دوسرا شخص اسے نماز پڑھتا دیکھ رہا ہے۔ یاد رہے کہ اپنی نیت کو درست رکھتے ہوئے فرض عبادات کی بجا آوری اعلانیہ کرنا چاہیے، تاکہ لوگ فرض عبادات چھوڑنے کی اس پر تہمت نہ لگائیں، اور نفلی عبادات پوشیدہ کرنی چاہیے، کیونکہ ان میں تہمت لگنے کا اندیشہ نہیں ہے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور برتنے کی معمولی چیزیں بھی نہیں دیتے۔ اس سے پہلی آیات میں خالق کے ساتھ منافقین کا معاملہ بیان کیا گیا، اب یہاں سے مخلوق کے ساتھ ان کا طرز عمل بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر ان سے برتنے کی کوئی معمولی چیز جیسے سوئی، ہنڈیا یا پیالہ وغیرہ مانگیں تو بخل کرتے ہوئے انہیں نہیں دیتے۔ علماء فرماتے ہیں کہ مستحب ہے کہ آدمی اپنے گھر میں ایسی چیزیں اپنی حاجت سے زیادہ رکھے جن کی ہمسایوں کو حاجت ہوتی ہے، اور مانگنے پر انہیں دے دیا کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی چیز ہے جس کا منع کرنا حلال نہیں؟ ارشاد فرمایا، پانی، نمک اور آگ۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پانی تو ہم سمجھ گئے، مگر نمک اور آگ کا یہ حکم کیوں ہے؟ ارشاد فرمایا، جس نے کسی کو آگ دی اس نے گویا اس آگ سے پکا ہوا سارا کھانا خیرات کیا، جس نے کسی کو نمک دیا اس نے گویا سارا وہ کھانا خیرات کیا جسے اس نمک نے لذیذ بنایا تھا، اور جس نے کسی مسلمان کو ایک گھونٹ پانی وہاں پلایا جہاں پانی عام طور پر ملتا ہو تو اس نے گویا ایک غلام آزاد کیا، اور جس مسلمان نے وہاں ایک گھونٹ پانی پلایا جہاں پانی نہ ملتا ہو اس نے گویا ایک زندگی بخشی۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سورہ معاون میں بیان کیے گئے
تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔